بہی نستعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، سب سے پہلے ان ایام ولایت، ایام غدیر و مباہلہ کی مبارکباد تمام صاحبان ایمان کو عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غدیر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، غدیر ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ لہٰذا صرف اسی امر کو سامنے رکھتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ غدیر جسد اسلام میں روح کی مانند ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں اس کے باقی اعضاء کی اگرچہ اہمیت ہے، انسان کا کاسہ سر ہے، اس میں سوچنے اور فکر کی صلاحیت موجود ہے، انسان کا قلب ہے کہ جس پہ کئی کیفیات گزرتی ہیں، انسان کے باقی اجزاء ہیں جسم کے اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو مقام ہے وہ روح کا ہے۔ اگر انسانی جسم میں روح نہ ہو، اور اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، ہاتھ کے اشارے بھی ہیں، آنکھوں کے کنائے بھی ہیں، زبان سے ادا کیے ہوئے جملے بھی ہیں، فکر اور سوچ سے نکلنے والے وہ افکار بھی ہیں کہ جو الفاظ کا جامہ پہن کر بھی زبان پر آ کر آپ تک منتقل ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر میرے جسم سے روح نکل جائے، میرا جسم یہاں پہ موجود ہوگا، تمام اعضاء موجود ہوں گے، لیکن روح کے نکل جانے کے بعد نہ میں گفتگو کر سکوں گا، نہ میں اشارے کر سکوں گا، نہ میں اپنے آپ کو حرکت دے سکوں گا۔ جسم وہی ہے، انسان وہی ہے۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ جب روح نکل گئی تو پھر باقی اعضاء کیسے کام کریں گے۔ اسی طرح اسلام کے جسد میں روح ہے غدیر، غدیر اسلام کے جسم میں روح کی مانند ہے۔ اگر اس روح کو نکال دیا جائے، غدیر کو نکال دیا جائے، تو میں یہی کہوں گا نمازیں ہوں گی، لیکن وہ اٹھنے اور بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ روزے رکھے جا رہے ہوں گے، لیکن مولا کائنات کے لفظوں میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ کعبہ کا حج کیا جا رہا ہوگا، لیکن صرف کعبہ کے چکر ہوں گے، انسان حج کی روح سے نابلد ہوگا۔ تمام عبادات الہی اگرچہ ادا کی جا رہی ہوں، اگر غدیر کی فکر کو اس سے نکال دیا جائے تو گویا ہم نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال لیا، ہم نے اسلام کے جسم سے اس روح کو نکال لیا۔ میں آخر پہ خطبہ غدیر کے اس حصے کو کہ جو کہ پیمان لیا عالمین کے رسول نے تمام صاحبان ایمان سے اور قیامت تک آنے والے صاحب ایمان سے، یہ پیمان لیا عالمین کے رسول نے، اسی پہ میں اختتام پذیر کروں گا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں سے کہا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کرتے ہوئے، بیعت علی ابن ابی طالب کرتے ہوئے اپنی زبان پہ یہ لفظ لاؤ کہ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کرتے ہیں، اس پر زندہ رہیں گے، اس پر مریں گے، اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے، نہ شک و لا ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے، نہ میثاق توڑیں گے۔ غدیر ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ جو پیمان عالمین کا رسول نے ہم سے لیا، اس پیمان کو نبھائیں، اس عہد کو نبھائیں، عہد شکنی نہ کریں، پیمان کو نہ توڑیں۔ خداوند قدوس ہمیں حقیقی غدیری، سچا ولائی اور محبت اہل بیت کرنے والا بنائے۔